افغان طالبان کے بزدلانہ حملے میں شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ ISPR کے مطابق چکلالہ میں نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، وفاقی وزراء، گورنر KP، سول اور فوجی حکام شریک ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پاکستان کے عوام ان شہداء کے مقروض ہیں۔ قوم کے ہیروز نے وطن کے دفاع کے لیے جانیں قربان کی۔ افغان رجیم کی بزدلانہ اور غدارانہ جارحیت کو پاکستانی افواج نے ناکام بنایا۔ بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین سے دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر اظہار تشویش، دونوں ملکوں پر تحمل اور بردباری سے کام لینے پر زور دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، پاکستان اور افغانستان دونوں ان کے دوست اور ہمسایہ ممالک ہیں۔ بات چیت اور مشاورت کے ذریعے تحفظات دور کیے جائیں، دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ اچھے تعلقات فروغ ان کو دینا چاہیے۔ چین دونوں ممالک کے تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے گا۔ چین نے اپنے اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کا تحفظ یقینی بنانے کی درخواست کی۔ پرانے وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری کے بغیر ہی نئے کا انتخاب ہو گیا۔ حلف برداری تحال نہ ہو سکی۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اسپیکر بابر سلیم نے اعلان کیا، اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دے کر بائیکاٹ، عدالت جانے کا اعلان۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس نے پوچھا، کیا گورنر نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کیا؟ وکیل PTI سلمان اکرم نے کہا، استعفیٰ گورنر تک پہنچانا ضروری ہے، منظور ہونا ضروری نہیں۔ گورنر شہر سے باہر ہیں، حلف کے لیے واپسی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ملٹری آپریشن کبھی بھی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دنیا ڈائیلاگز کی طرف جا رہی ہے، جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں لوکل عوام، وہاں کے مائدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کسی بھی فوجی آپریشن کی مخالفت کا اعلان۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہا، فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی فوجی آپریشن نہیں ہوگا۔ افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، کسی کی پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنے، زور بازو اور محنت سے یہاں پہنچے ہیں۔ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ قبائلی اضلاع میں حکومت کی جا رہی ہے۔ اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس میں ایکشن ان ایڈ سول پاور کے قانون کو ختم کریں گے۔ بانی کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کیا گیا تو پورا پاکستان جام کر دیں گے۔ دوسری جانب علی امین کنڈاپور نے کہا، وہ 2 بار اپنا استعفیٰ گورنر کو بھیج چکے۔ علی امین گنڈاپور کے استعفے سے متعلق کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے گورنر خیبر پختونخوا سے آج تک کا جواب مانگا ہے۔ سلمان اکرم کی میڈیا سے گفتگو، بولے اگر گورنر نے حلف سے انکار کیا تو چیف جسٹس لے سکتے ہیں۔ اسپیکر کی جانب سے گورنر کو حلف کی سمری بھجوا دی ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے، سہیل آفریدی پرچی نہیں، فرشی وزیر اعلیٰ ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا کہاں سے آ گیا؟ ڈی نوٹیفائی ہوئے بغیر وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ وفاقی حکومت کے وفد کی سربراہ JUI فضل الرحمان سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حکومتی وفد احسن اقبال، امیر مقام اور اعظم نذیر پر مشتمل تھا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب غیر آئینی عمل ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تمام اپوزیشن جماعتیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو مسترد کرتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سے توقع ہے متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حزب اختلاف اس معاملے پر عدالت میں باقاعدہ درخواست دے گی۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 منظور۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بل صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے پیش کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ تمام ترامیم کو مسترد کر دیا گیا۔ بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی بھی کی گئی۔ دوسری جانب پنجاب کابینہ میں توسیع، رانا محمد اقبال خان کابینہ میں شامل، منشاء اللہ بٹ بھی پنجاب کابینہ کا حصہ بن گئے۔ دونوں نئے وزراء سے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے حلف لیا۔
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत, आईनी बेंच और फुल कोर्ट पर जजेस के सख्त सवालात। वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया। 26वीं तरमीम से पहले तैनात जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फुल कोर्ट में 16 जजेस तक महदूद क्यों रहना चाहते हैं? 24 जजेस पर मबनी फुल कोर्ट क्यों नहीं? अदालत आइन की पाबंद है। जस्टिस याहिया अफरीदी इस तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने हैं। अगर हम बेनिफिशरी हैं तो क्या बेंच में बैठ सकते हैं? फिर केस सुनेगा कौन? वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक इजलासों में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी अशारियों पर बातचीत। पाकिस्तान और IFC का रेकडेक मंसूबे की जल्द माली तकमील पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लामी तरक्याती बैंक की तवील मुद्दती मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों की फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट 4,654 पॉइंट्स गिर गई। 100 इंडेक्स 1,58,443 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 5,500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,28,200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक का मार्केट में डॉलर 1 पैसे सस्ता 281 रुपए 16 पैसे का हो गया। भारतीय कैद से रिहा 54 पाकिस्तानी माहीगीर कराची पहुंच गए। ईदी फाउंडेशन ने माहीगीरों को वाहगा बॉर्डर से कराची पहुंचाया। बरसों की कैद काट कर वतन लौटने वालों का पुरतबाक इस्तकबाल। खुशी से निहाल पाकिस्तानी कराची पहुंचने पर सजदा रेस हो गए। कहा, हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से रिहाई मिली। भारतीय जेल में हतक अमेज रवैया रखा और सख्त मुशक्कत कराई जाती थी। पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर टेस्ट का आज तीसरा दिन जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने खेल खत्म होने पर 6 विकेटों पर 216 रन्स बनाए थे। टोनी डी जोरसी 81 और सेनोरान 6 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद। रियान रिकिल्टन 71 रन्स बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन्स बनाकर आउट हुई। सलमान आगा और इमामुल हक 93 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शान मसूद 76 और मोहम्मद रिजवान 75 रन्स बनाकर नुमाया रहे। और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के 4 मैच बाकी। कौमी टीम की कोलंबो ग्राउंड में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस। खवातीन खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग में मशकें दी गई। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरी जानिब वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 3 विकेटों से हरा दिया।